نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ مسائل کا سیشن ہے جس میں ہم روزے سے متعلق رمضان سے متعلق کچھ مسائل پر کچھ عورتوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو آج بھی ایسے ہی جمعۃ الوداع کے لیے عورتوں نے سوالات کیے ہیں جس کے جوابات ہم نے لیے ہیں مفتی صاحب سے۔ تو ایک سوال سب سے پہلا یہ ہے، میرا ایک دوست جو مذہب میں خاصی معلومات رکھتا ہے، اس نے ایک مسئلے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر جمعے کے دن ہم نفل روزہ رکھنا چاہیں تو ساتھ میں ایک دن آگے یا پھر پیچھے یعنی جمعرات اور ہفتے کو روزہ رکھنا ضروری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے، منع فرمایا ہے، اس لیے صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، البتہ اگر رکھ لے تو آگے پیچھے کا دن ملانا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جمعے کا روزہ رکھ رہے ہیں اور باقی آپ رکھیں ہی نہ، تو یہ منع فرمایا۔ اور اگر رکھ بھی لیں تو اس وہم سے نہ رکھیں کہ اب میں اگلا روزہ بھی رکھوں گا ساتھ اور پچھلا بھی رکھوں گا ورنہ میرا یہ بھی قبول نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی بھی شریعت میں چیز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے ہماری بہن کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا یوم جمعہ کا روزہ منع فرمایا، مگر مجھے دوسرے دنوں میں فرصت ہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کیونکہ دوسرے دنوں میں اللہ کے کام کے لیے جانا ہوتا ہے تو روزے سے کمزوری ہوتی ہے، تو میں جمعے کا اکیلا روزہ رکھ سکتی ہوں؟ ایسے کون سے اللہ کے کام ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے جواب دینے سے پہلے کہ آپ فرض روزے بھی رکھنے سے قاصر ہیں؟ لیکن جواب اس کا سن لیجئے کہ جمعے کا تنہا روزہ مکروہ ہے، لیکن اگر آپ کو دوسرے دن رکھنے کی گنجائش نہیں تو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ لیا کریں، مگر خاص اس دن روزہ رکھنے کے موجب فضیلت نہ سمجھا جائے کہ صرف جمعے کا روزہ رکھ کے ہم سمجھیں کہ ہم نے بڑی فضیلت حاصل کر لی، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا آج جمعے کا تو رکھ لیتے، جمعے کا بھی چھوڑ دیا، جمعے کی بھی چھوڑ دی۔ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی طرف آر لانی چاہیے، لیکن صرف جمعے کا ہی رکھنا یہ بھی ایک منع ہے شریعت میں کہ آپ صرف جمعے کا رکھیں اور باقی کوئی رکھے ہی نہ، سارے روزے ایک ساتھ رکھیے، جمعے کا بھی رکھیے، باقی جو فرض روزے ہیں وہ بھی رکھیے۔ سوال کیا ہے ہماری بہن نے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے کیا، یا باقی دنوں کے روزوں کی طرح ہی ثواب ملتا ہے؟ کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جوڑے بنوائے جاتے ہیں، اس دن خصوصیت کے ساتھ بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رمضان مبارک کے آخری جمعے کے روزے کی کوئی خصوصی فضیلت مجھے معلوم نہیں ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ شاید اس میں یہ غلط نظریہ کار فرما ہے کہ آخری جمعے کا روزہ ساری عمر کے روزوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے، مگر یہ جاہلانہ تصور ہے، اس کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لہٰذا روزے سارے رکھیے۔ جمعۃ الوداع کو بھی وہی فضیلت ہے جو ہر جمعے کو ہے، جمعۃ الوداع کو بھی وہی فضیلت حاصل ہے جو ہر جمعے کو ہے۔ اگلا سوال ہے ہماری بہن کا کہ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ جمعۃ الوداع کا روزہ رکھنے سے پہلے تمام روزے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ہے اس کا کہ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھنے سے بھی پچھلے روزے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی قضا واجب ہے۔ ان کی قضا واجب ہے۔ یہ شیطان اس قسم کے خیالات ڈال کر فرائض سے ہمیں دور کر دیتا ہے اور کوتاہی پیدا کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اگر صرف جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لینے سے ساری عمر کے روزے معاف ہو جائیں تو ہر سال رمضان کے روزوں کی فرضیت تو نعوذ باللہ ایک پھر ایسی ہی بات ہوئی نا۔ اب مسائل آ رہے ہیں اعتکاف کے، کہ جمعۃ الوداع کے متعلق تو میں نے کہا جو غلط فہمیاں ہیں کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رکھوائے جا رہے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 رکعت ایسے پڑھ لو ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی جمعۃ الوداع میں۔ ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام یا حسن حسین کی کربلا کی نمازیں معاف ہو جاتی، وہ بھی 2 پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی 2 پڑھ لیتے، ان کو بھی اجازت مل جاتی، نہ قضا کرتے لیکن کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جمعۃ الوداع کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع میں نہ روزہ رکھو گناہ معاف ہوں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی۔ جمعۃ الوداع کہنے کی بھی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ تو کوئی بھی جمعہ الوداع نہیں ہوتا۔ جمعے نے آنا ہے، ہماری زندگی قیامت تک آتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایسی کسی حدیث پہ کوئی اہتمام نہ کریں کہ یہ والی حدیث ایسے ہے، حدیث ایسے، ہمیں آخرت میں ثابت کرنی پڑے گی میری بہنوں۔ یہ حدیثیں جو ہم اپنے سے بیان کر دیتے ہیں نا، یہ ہمیں ثابت کرنی پڑیں گی۔ تو جمعۃ الوداع پر کپڑے پہننا نئے نئے، اور جو ہے وہ بچے کو جمعہ رکھوانا اور بار بار کہنا آج جمعے کا روزہ ہے، اس طرح نہ کرو، جمعے کا روزہ ہے بلا لو، جمعے کا روزہ ہے یہ کر لو، یہ ساری چیزیں شریعت سے ثابت نہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اعتکاف کی طرف۔ تو سوال یہ ہے سب سے پہلا ہماری بہن کا کہ اعتکاف کیوں کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کیوں کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم بھی مسلمان بھی ہر سال اعتکاف فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنتوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کریم کے دروازے پہ سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے میں کچھ لوگ بھی اس سنت کو ادا کر دیں تو پورے محلے کا، پوری سوسائٹی کا، پورے علاقے کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بھی نہ بیٹھے تو پورے محلے پر اس کا یعنی پوری سوسائٹی پر اس کا وبال ہوتا ہے۔ جس مسجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت نہ ہوتی ہو اس میں نماز باجماعت کا اہتمام کرنا اہل محلہ پر لازم ہوتا ہے۔ عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ کوئی بھی ایک کونا، اور اعتکاف سے متعلق کافی غلط فہمیاں بھی ہیں، اس کو بھی میں آگے چل کے کلیئر کروں گی عورتوں کی، کہ جو پرچیوں پہ نام لکھ کے نیچے سے دے رہی ہوتی ہیں اور بالکل ہی قطع کلام کر لیتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ آگے بتاؤں گی۔ ابھی تو سوال یہ ہے کہ اعتکاف کیوں کریں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ پھر کہا کہ اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، ذکر، تسبیح، دینی علم سیکھنا اور سکھانا، اور انبیاء کرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا سنت ہے۔ اپنا معمول رکھیں، بے ضرورت بات کرنے سے اعتراض کریں۔ یعنی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، دینی علم بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی کلاس آپ لوگ لے رہے ہیں
تو وہ کلاس بھی آپ لے سکتے ہیں، مسجد سے باہر جا کر نہیں، مسجد کے اندر ہی اگر کوئی جیسے دینی کلاس ہوتی ہے، مدرسے میں ہوتی ہے، تو وہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنی۔ صحابہ کرام اور ان کے حالات بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دینی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے کہ بالکل ہی جی کٹ جانا ہے اور صرف جو ہے ایک ہی چیز نہیں، دینی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بزرگان دین کے حالات بھی پڑھ سکتے ہیں، انبیاء کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ بے ضرورت بات کرنے سے اعتراض ہے، جیسے تعلیم مسجد میں ہو رہی ہے یا درس ہو رہا ہے تو وہ بھی سن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے جو آپ نے جگہ بنائی ہوئی ہے اعتکاف کی اس سے باہر ہی نہ آئیں، تو وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بے ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے، خاص وہ جگہ مراد نہیں جو مسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے، یعنی ایک جگہ پہ جو پردہ لگا دیا جاتا ہے وہ جگہ نہیں، پوری مسجد ہے کہ مسجد سے باہر نہ نکلا جائے۔ پیشاب پخانے اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے